یہودیوں کے ڈر سے کہا تھا، کیونکہ یہودی ایکا کر چکے تھے کہ اگر کوئی اس کے مسیح ہونے کا اقرار کرے تو عبادت خانہ سے خارج کیا جائے گا۔ اسی بات سے اس کے ماں باپ نے کہا کہ وہ تو غالب ہے، اس سے اسی سے پوچھو۔ بس انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر خدا کی تمجید کا اس سے کہا کہ خدا کی تمجید کا ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گناہ گار ہے۔ اس نے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ وہ گناہ گار ہے یا نہیں، ایک بات جانتا ہوں میں اندھا تھا اب بھی نہ ہوں۔ پھر انہوں نے اس سے کہا اس نے تیرے ساتھ کیا کیا، اسی طرح کس طرح تیری آنکھیں کھولی؟ اس نے انہیں جواب دیا میں تم سے کہہ چکا ہوں اور تم نے نہ سنا، دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو؟ وہ اسے بڑا بڑا کہہ کر کہنے لگے تو ہی اس کا شاگرد ہو، ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ سے کلام کیا مگر اس شخص کو نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے۔ پس اس آدمی نے جواب میں ان سے کہا یہ تو تعجب کی بات ہے تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ دنیا کے شروع سے کبھی ایسا سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں۔ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا تو بالکل گناہوں میں پیدا ہوا، تو ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا اور جب اس سے ملا تو کہا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا آپ خداوند وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا تم نے اسے دیکھا ہے تو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ اس نے کہا اے خداوند میں ایمان لاتا ہوں اور سجدہ کیا۔ یسوع نے کہا میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں تاکہ جو دیکھتے ہیں جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں۔ جو فریسی اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا کیا ہم بھی اندھے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا اگر تم اندھے ہوتے تو گناہ گار نہ ٹھہرتے، مگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، بس تمہارا گناہ قائم ہے۔ کتاب مقدس کے وسیلہ سے شکر ہو بیٹھ سکتے ہیں، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ بائبل مقدس میں ایک سٹوری ملتی ہے اور یہ بہت بڑی سٹوری ہے۔ اسی میں ہی پوری سٹوری کو ہو جاتی، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، کوئی اس کے کوئی آگے پیچھے نہیں، یہ پوری سٹوری ایک اندھے کی آنکھوں پہ ہے اور سارا کچھ جو یسوع مسیح نے اسے کیا یہ یہاں پہ ظاہر ہے اور بالکل منوانا ہمارے ہاتھوں میں۔ مسیح یسوع عید میں یروشلم عید خیام کے موقع پر یروشلم کے اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک اندھا شخص ہے، ایک اندھا شخص ہے، اور جب دیکھا اس کو اندھے کو اور لوگ مسیح کے ساتھ تھے اور شور کر رہے تھے کہ مسیح آ گیا، مسیح آ گیا۔ اور جب اندھے نے اور سنا، اندھا دیکھ تو سکتا نہیں، سنا کہ لوگ شور کر رہے ہیں کہ کون آ گیا؟ مسیح آ گیا، مسیح آ گیا۔ اور اس نے بھی بائبل مقدس میں لکھا چلانا شروع کر دیا، اس نے بھی کہنا شروع کر دیا اے ابن داؤد میں اندھا ہوں، اے خداوند میں اندھا ہوں۔ مسیح نے اس سے پوچھا بتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اور اس کا جواب کیا تھا؟ میں چاہتا ہوں کہ میں بینا ہو جاؤں، میں دیکھ سکوں۔ بائبل مقدس میں لکھا یسوع نے اس سے کہا کہ کیا تو بینا ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی، اور بائبل مقدس میں لکھا یسوع نے ایک کام کرنا شروع کر دیا جو آج تک نہیں کیا تھا۔ مسیح نے معجزات پہلے بھی کیے
لیکن یہ کام نہیں کیا. مسیح نے مردوں کو بھی زندہ کیا, مسیح نے لنگڑوں کو چلایا, مسیح نے کوڑیوں کو پاک اور صاف کیا. آج تک ایسا معجزہ نہیں کیا جیسا وہ کر رہا ہے. مسیح نے وہاں پہ ایک کام کیا, مٹی دیکھی اور مٹی کے اوپر تھوکنا شروع کر دیا. اگر آج کوئی ہمارے اوپر تھوکے تو کیا ہے؟ ہم اسے شاباش دیں گے, اسے اچھا کہیں گے, کیا کہیں گے؟ ہمیں کیا ہے تم سے؟ الرجی ہے, نفرت ہے, کراہیت ہے. لیکن مسیح نے کیا کیا؟ مسیح نے تھوک کو پھینکا اور پھینکنے کے بعد مٹی کو سانا اور ساننے کے بعد کیا کیا؟ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کی تھوک ہمارے اوپر آئے. اگر کوئی پھینک دے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ سب کو پتا ہے. مسیح نے تھوک کو پھینکا اور پھینکنے کے بعد مٹی کو سانا اور ساننے کے بعد اس کی آنکھوں پہ لگایا اور ایک کام کہا, جا. کیا وہ دیکھ سکتا تھا؟ کیسے گیا؟ وہ گیا, بینا نہیں ہوا. بھائی صاحب بائبل مقدس میں لکھا مٹی لگائی اور لوگ اس کو لے کے گئے شلوم کے حوض کے اوپر. کہا جا کہاں پہ دھو لے؟ جس کا ترجمہ ہے بیچا ہوا. مسیح نے کہا جا کے دھو لے. کیا وہ دیکھا تھا مسیح کو؟ اس نے دیکھا تھا اپنی زندگی میں؟ دیکھا تھا یا نہیں تھا دیکھا. لیکن ایمان تھا اس کے اندر. آواز سنی, اسی تے سن بھی لینے, پڑھ بھی لینے, دیکھ بھی لینے, لیکن ایمان اس کے اندر نہیں تھا. لیکن اس کی آنکھیں اندھی تھی, لیکن ایمان اس کے اندر. ایمان تھا کہ اگر وہ کہہ دے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. لیکن مسیح نے کہا نہیں. مسیح نے مٹی لگا دی اس کی آنکھوں پر اور کہا جا شلوم کے حوض میں دھو لے. اور جیسے اس نے دھویا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے اس کی آنکھیں ایسے ہو گئی جیسے نوزائیدہ بچے کی, جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں, اور ویسی ہی اس کی آنکھیں ہو گئی. مسیح نے کہا جا شلوم کے حوض میں دھو لے, جس کا ترجمہ ہے بیچا ہوا حوض میں دھو لے. اور اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا. پس پڑوسی جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگتے دیکھا اور کہنے لگے یہ وہ نہیں جو بھیک مانگا کرتا تھا. انے کام کر سکتے سی, کم کر دے نہیں کی کریں گے بیچارے بھیک منگن کے انہوں نے دیسا ہی کام نہیں کر سکتے. آج تک یہودیت کے اندر بھی نہیں کام کرتے تھے, اور آج تک اندھا کام نہیں کر سکتا. آنکھوں والا ہی کام کرے گا, اور وہ کام نہیں کرتا. کیا کرتا ہے؟ بھیک مانگتا ہے, اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. اور آس پاس کے لوگ آئے, جب اس نے شفا لے لی, شفا پا گیا, تو لوگ آ کر کہنے لگے کیا یہ تو وہی اندھا ہے؟ فقیہوں فریسیوں نے کہا کیا یہ وہی نہیں؟ یہ وہی اندھا ہے جو راہ کے کنارے بھیک مانگتا تھا, جو بھیک مانگا کرتا تھا. اب کیسے ٹھیک ہو گیا؟ یہودیوں نے تنقید کرنا شروع کر دی, یہودیوں نے اعتراض کرنا شروع کر دی, کیسے یہ ٹھیک ہو گیا؟ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے آگے, بعض نے کہا یہ وہی نہیں, وہی ہے, اوروں نے کہا نہیں لیکن کوئی اس کا ہم شکل ہے. اس نے کہا میں وہی ہوں. بس لوگ اسے کہنے لگے پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئی؟ اس نے جواب دیا اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا شلوم میں جا کر دھو لے. بس میں گیا دھو کر. انہوں نے اس سے کہا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. کیا وہ جانتا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اندھا ہے.
شخص ہے جو توانائی دیتا ہے، جو قوت دیتا ہے، جو شفائیں بانٹتا ہے، اس نے دیکھا نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کون ہے، لیکن اس نے نام بتا دیا، اس کا نام یسوع ہے۔ یسوع ہے جس کی بابت فرشتے نے پہلے سے کیا کیا تھا، مریم دیکھ تیرے بیٹا پیدا ہوگا، وہ اندھوں کو آنکھیں دے گا، وہ لنگڑوں کو چلنا دے گا، وہ کوڑیوں کو پاک اور صاف کرے گا، اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ گناہگاروں کو نجات دے گا۔ فرشتے نے پہلے سے خوشخبریاں دے دی، فرشتے نے پہلے سے کہہ دیا۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں وہ کون ہے، کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتا دیا، جناب میں دیکھا نہیں لیکن نام بتاتا ہوں، اس کا نام یسوع ہے۔ یسوع ہے۔ اس نے کیا کیا، میری آنکھوں پہ مٹی لگائی، جیسے عدن کے اندر خدا نے انسان کو بنایا تھا ویسے ہی اس نے میری آنکھیں تیار کر دی۔ جیسے عدن میں خدا نے انسان کو بنایا ویسے اس شخص نے میری آنکھیں بنائی، اور جا کر کہا شلوم میں دولے۔ کیا شلوم میں اتنی قوت تھی؟ کیا اس جو پانی تھا یا جو حوض تھا، کیا اس میں اتنی قدرت تھی کہ وہ ٹھیک کر دیتا؟ 38 برس کا مریض وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، 38 سال سے وہاں پہ ویٹ کرتا تھا کہ فرشتہ آ کے پانی کو ہلائے اور میں توانائی پاؤں، میں چنگا ہو جاؤں، کہ وہ شفا پا گیا تھا، پا گیا تھا؟ نہیں تھا پایا۔ شفا حوض میں اتر کر نہیں پائی تھی، شفا اس کو بھی مسیح نے دی، اور شفا اس کو بھی کہا جا شلوم کے حوض میں۔ شلوم میں قوت نہیں تھی، شلوم کے پانی میں قوت نہیں تھی، قوت اس میں تھی جس نے مٹی سے ڈیلے بنا کر لگا کہا جا دو لے، میں نے تجھے بینا کر دیا ہے۔ اور جیسے وہ ایمان سے گیا اور پانی اپنی آنکھوں پہ ڈالا ویسے ہی آنکھیں کھل گئی۔ اور لوگ اس سے کہتے ہیں، آگے دیکھ لیا لوگوں نے اس سے، اس شخص سے جو پہلے اندھا تھا، فریسیوں نے پاس لوگ اس شخص کو جو پہلے اندھا تھا فریسیوں کے پاس لے گئے، اور جس روز یسوع نے مٹی ساڑ کر اس شخص کی آنکھیں کھولی تھی وہ سبت کا دن تھا۔ پھر فریسیوں نے بھی اسے پوچھا تو کس طرح بینا ہوا؟ اس نے ان سے کہا اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ ہاللیلویا۔ وہ دن کون سا؟ یہودی کی کرنے سے پاک مانتے سے، بائبل مقدس میں لکھا اگر ان کا جانور جو تھا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ باندھنا ہوتا وہ نہیں تھے مانتے، اور یہاں تک کہ وہ اپنی طرح ایک کام کرتے تھے، صرف عبادت۔ اور مسیح نے کیا کیا؟ مسیح نے اس کی آنکھیں کھولی، اور وہ دن تھا سبت کا، اور جو لنگڑے کو چنگا کیا وہ بھی سبت کا دن تھا۔ اور یہودی اس پہ اسی لیے اعتراض کرتے تھے، یہودیوں نے اسی لیے اعتراض کیا تھا کیا سبت کے دن کو کام کرنا روا ہے؟ تو مسیح یسوع نے جواب میں ان سے کہا اگر کسی کی بھیڑ ہو اور وہ کنویں میں گر جائے تو کیا وہ اسے نہ نکالے؟ اگر کسی کی بھیڑ گر جاتی ہے یا اگر کسی کی بھیڑ پانی سے نڈال ہے، پیاسی مر رہی ہے، تو کیا وہ اسے پانی نہ پلائے؟ مسیح نے کہا سبت آدمی کے لیے ہے، نہ کہ آدمی سبت کے لیے ہے۔ سبت آدمی کے لیے بنا ہے، سبت آدمی کے لیے ہے، آدمی سبت کے لیے نہیں ہے۔ آدمی جو چاہے جہاں چاہے جا کے کر سکتا ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، نہ کہ سبت کو۔ پہلے خدا نے انسان کو بنایا اور پھر سبت کو کہیے کیا، پھر اسے بنایا اور اسے مقرر کیا۔ کیا سبت کے دن شفا دینا روا ہے؟ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، یسوع نے ان کا جواب دیا۔ بس بعض فریسی انہوں نے کہا یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں، کیونکہ سبت کے دن کو نہیں مانتا، مگر بعض نے کہا گناہگار آدمی کیوں کر ایسے معجزات دکھا سکتا ہے؟ بس انہوں نے اختلاف ہوا۔ انہوں نے پھر اس اندھے سے کہا اس نے جو تیری آنکھیں کھولی تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا وہ
انہوں نے سندے سے سوال کرنا شروع کر دیا جس نے دیکھا ہی نہیں آج تک اور تو بھائی خان منہ تے پا لیا ہے تو دی بابت دس جنہیں سبت نو توڑیا ہے جنہیں سبت نو پامال کیتا ہے ناپاک کیتا ہے اور شخص کیڑا یہ سارے سامنے لیا لیکن انہوں نے اسے پوچھا اور اس نے اقرار کیا اس نے اب میں نہیں جانتا ہوں کی تسی کہتے ہو گناہ گار ہے میں نہیں جانتا ہوں گناہ گار ہے یا چنگا ہے لیکن انہوں نے پوچھا تو نے حق سے کی کہنا ہے کہ میں ایک گل کہنا میں اندھا سا اور دیکھ رہا ہوں بس وہ ایک 17ویں ہے اس نے انہوں نے پھر اس اندھے سے کہا اس نے جو تیری آنکھیں کھولی تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے اس نے کہا وہ نبی ہے نبی اقرار نہیں دیکھا یہ بھی گل ایک سائڈ پہ سنیا یہ نہیں سنیا یہ بھی ایک سائڈ پہ انہیں میرا اکھاں دیتی ہیں وہ الہی قدرت رکھتا ہے او خدا دی قدرت آپ دے اندر رکھدا ہے پاویں میں انہوں ویکھیا ہے یا نہیں ویکھیا سنیا یا نہیں سنیا جنہیں میرے اکھاں کھول دیا نے وہ الہی قدرت آپ دے اندر رکھدا ہے وہ رحمان دی قدرت رکھدا ہے رحم کرنا ہے آگے لیا لیکن یہودیوں کو یقین آیا تھا کہ یہ بندہ پیدا ہو گیا جب تک انہوں نے اس کے ماں باپ کو جو بینا ہو گیا تھا بلا کر ان سے نہ پوچھ لیا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم کہتے ہو بندہ پیدا ہوا پھر وہ اب کیوں کا دیکھتا ہے اس کے ماں باپ نے جواب میں کہا ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور بندہ پیدا ہوا تھا لیکن یہ نہیں جانتے کہ اور نہ یہ جانتے وہ تو مالک ہے اس سے وہ اپنا حال آپ کہنے گا یہ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے کیونکہ یہودی ایکا کر چکے تھے اگر کوئی اس کے مسیح ہونے کا انکار کرے عبادت خانہ سے اس کے ماں باپ جس عبادت خانے میں جاتے تھے جس جگہ عبادت کرتے تھے کیا کہ انہاں سب کر چھڑنا انہوں نے بہت زیادہ انکار کر چکے کہ ٹھیک ہے سانو پتہ ہی اندر پیدا ہوا ہے یہ آخاں نہیں سی لیکن اسی نہیں جانتے کہ کیویں چنگا ہوا ہے یہ خود جوان ہے اسے خود پوچھ لو یہ تو مالک ہے اپنا حال خود ہی کیا سنائے گا لیکن مسیح نے اسے شفا دی تھی وہ کیوں نہ چرچا کرتا کیوں نہ اعلان کرتا مسیح کا ایک جگہ معجزہ ہو جائے تو پورے محلے کے اندر چرچا ہو جاتا ہے ایک بات ہمارے محلے میں ہو تو کتنے میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے 25-30 اور وہ آگے کتنا کو بتا رہی کہاں تک شاید جاتی ہے مسیح نے بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک شخص کو شفا دی اور مسیح نے کہا نام کسی کو نہ بتانا ایک جگہ سامری عورت کا ذکر ہے سامری عورت کو جیسے مسیح نے کہا کسی کو نہ بتانا اور کہتا ہے کہا کسی کو نہ سارے پورے پیٹ میں چھپ رہے ہیں اینے سارا وہ میرا چرچا کیوں نہ چرچا یہ مسیح کا اب کیوں نہ لوگ تنقید کرتے کیونکہ معجزہ کس نے کیا ہے جس نے آدم کو بنایا ہے کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا ہے کیوں نہ چرچا ٹھنڈے بائبل مقدس میں آگے تھوڑا پس انہوں نے اس شخص سے جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا ہم جانتے ہیں کہ آگے گناہ گار ہے اس نے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ وہ گناہ گار ہے یا نہیں ایک بات جانتا ہوں میں اندھا تھا پھر انہوں نے کہا اس نے تیرے ساتھ کیا کیا کس طرح تیری آنکھیں کھولی اس نے انہیں جواب دیا میں تو تم سے کہہ چکا ہوں اور تم نے نہ سنا دوبارہ کیوں کر سننا چاہتے ہو کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو اسے برا بلا کہہ کر کہنے لگے تو ہی اس کا شاگرد ہے ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں ہم جانتے ہیں یہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا مگر اس شخص کو نہیں جانتے کہ کہا کیا اس آدمی نے جواب میں ان سے کہا یہ تو تعجب کی بات ہے تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں گیا حالانکہ میری آنکھیں کو کھلی
حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی، ہم جانتے ہیں خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کسی نے آنکھیں دیکھی، آج تک کسی نے نہیں کھولی۔ کوئی اقرار کر دیا کہ میری زندگی اینی ہو گئی، میں اتنے بیٹھا ہوں، آج تک میں نہیں سنیا کہ کسی بھی مائدے دار نے اٹھ کے کسی دی آنکھاں کھولی ہوں جڑا جنم داتا ہو، کسی نے لنگڑے کو چلایا ہوئے، کسی نے کوڑی کو پاک صاف کیتا ہوئے، نہیں کیتا، سوائے خدا کی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں یہ وہ ہے جس کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے، جو کہتا ہے آسمان میرے کہنے سے بنا، زمین میرے کہنے سے پڑی۔ یہ نئے اکبر اور اصغر جو چمکتے ہیں، جو دمکتے ہیں، یہ میرے کہنے سے بنے ہیں اور میرے لیے بنے ہیں۔ میں نے انسان کو بنایا، اپنے لیے بنایا، اور اپنے لیے بنا کر کہتا ہوں جا تو بینا۔ کیوں مارا؟ یہ میرے لیے ہی ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں لکھا سب چیزیں اس کے وسیلہ سے، اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے اور اس کے لیے پیدا کی گئی، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں، حکومتیں ہو یا اختیارات، سب کچھ اس کے وسیلہ سے اور اس کے لیے۔ یہ بھی اس کے لیے تھا۔ اس نے اتنا مسیح کا جلال ظاہر کیا جتنے بینا بھی نہیں کر سکتے، جتنے دیکھنے والے بھی نہیں کر سکتے تھے چرچا مسیح کا، جتنا اس نے کیا۔ یہودی، فقی، فریسی، صدوقی جتنے قاضی تھے سبھی نے آ کر انویسٹیگیشن کی، تحقیق کی۔ اس نے ایک اعلان کیا، میں جانتا ہوں میں اندھا تھا اور اب بینا ہوں۔ میں اس کے حق میں کہتا ہوں وہ ایک نبی ہے، وہ راست باز ہے، وہ نیک ہے، وہ خدا ترس ہے۔ میں جانتا ہوں وہ نبی ہے۔ کیا ہم ایمان لاتے ہیں؟ اب موجودہ ہو یہ سب وقت پہنتا ہے کہ نہیں؟ ایک موجودہ ہوتی گل ہوتی ہے، پورے شہر سے چل، بلکہ پورے سوشل میڈیا پہ وقت پہ جاتا ہے۔